میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ زیادہ وقت لیتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں حسن امام صاحب قبلہ جو امام جمع اور جماعت میرا روڈ میں خدمت انجام دے رہے ہیں وہ آئیں اور حسن امام قبلہ زنگی پوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مختصر چند دقائق وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام اعزاء و اقارب اور ان کے خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرحوم کے سلسلے سے جنہوں نے یہاں بہت وقت گزارا ہے ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن مرحوم کے اندر جو انکساری تھی، اخلاق تھا، جو بردباری تھی، یعنی اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیتے تھے بڑے آسانی سے. ہر چیز میں جو ہے وہ سمجھوتا کر لیتے تھے، لیکن عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے. اور سب کو معلوم ہے بہت دقیق گفتگو کرتے تھے، مختصر گفتگو کرتے تھے. بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جب تک جو ہے 12 گھنٹہ بولے نہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، تو بہت مختصر گفتگو کرتے تھے. اور حدیث بھی ہے کہ کم بولے گا تو گناہ خطا کم ہوگی، یعنی آہستہ آہستہ چلے گا تو گرنے کا خطرہ کم ہوگا، اب تیز چلے گا تو پھر گرنے کا خطرہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر صاحب وطن میں جاتے تھے، بہت سے افراد شاہد ہیں، وطن میں جاتے تھے تو ہر قوم کے لوگ ایک ازدحام ہوتا تھا، مشورہ لیتے تھے کون سی دوا کھائیں. صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، کون سی دوا کھائیں، یہ مسئلہ ہے، شوگر ہے، بی پی ہے. ہر قوم کے دیگر مذہب کے لوگ رہتے تھے، یہاں تک کہ انتظار کرتے تھے کہ ایام عزا میں ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو پھر ہم ان سے مشورہ لیں. اور ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ، جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے اندر جو ہے درد خلق خدا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے قوم کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہماری قوم کا ہر بچہ دانشمند ہونا چاہیے، ہر بچہ، ہر نوجوان ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اس کو یوں سمجھ لے کہ اگر ایک درخت ہو اور ہوا چلے تو پھر شاخیں جھک جائیں گی، اور اگر ارد گرد بہت درخت ہو تو پھر اگر ہوا چلے یا مخالف ہوا چلے تو شاخیں نہیں جھکیں گی. تو اگر ہمارے قوم کا ہر بچہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، پڑھا لکھا ہو، تو اب آپ سوچیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ قوم کتنی بلندی پہ جائے گی. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہم تصویر سب کو پیش کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فاروق علی علی حسینی صاحب کی خدمت میں بھی. اور یہ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، اور ڈاکٹر الیاس صاحب کے مرحومین کو، خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. تو اب جہاں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر الیاس صاحب کا ذکر کیا ہے، تو اب سوچ رہے ہیں اسی بات کو ختم کرتے، مکمل کرتے ہیں، ان کے دادا کا ذکر کرتے ہیں. فرزدق ہند قیس زنگی پوری نے کہا 4 مصرے سماعت فرمائے. بہت نہیں ہوا، نہیں، بس مناسبت سے وقت کو لحاظ رکھتے ہوئے معاف کیجیے گا، پھر سنا دیں گے انشاءاللہ. ہست یہ انسان کی 2 لفظوں میں یوں تفسیر ہے، چلتی پھرتی ایک مشت خاک کی تصویر ہے. سنیے بہت دقیق. سانس کے جانے پہ ہے موقوف آنا سانس کا، سانس کے جانے پہ ہے موقوف آنا سانس کا. کون بچ سکتا ہے جب یوں موت دامن گیر ہے، کون بچ سکتا ہے جب یوں موت دامن گیر ہے. سلمکم اللہ اللہ حفظک انشاءاللہ.